بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات اور بحرین، ان تینوں ملکوں نے پچھلے دنوں پہلی مشترکہ بحری مشقیں کی ہیں یہاں پہ، یہی بحر عرب میں اور گلف کے پاس، اور ان مشقوں کا ایک خاص سگنیفیکنس ہے جو کہ ایران کے لیے باعث تشویش ہے۔ یہ مشقیں اس وقت ممکن ہوئی جبکہ 2020 میں عرب ممالک نے اسرائیل کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جسے ابراہم ایگریمنٹ کہتے ہیں۔ اس معاہدے پہ دستخط ہوئے۔ اس کے بعد متحدہ عرب امارات اور بحرین نے اسرائیل کو تسلیم کیا۔ تسلیم کر لینے کے بعد پھر تعلقات نہ صرف معمول پہ آئے بلکہ بڑھتے گئے، اور اسرائیل اور خلیجی ریاستوں کے درمیان اس کے بعد سے وفود کے تبادلے بھی ہوئے، اور سفارتی سطح پہ تعلقات قائم کرنے کے بعد فوجی اور انٹیلیجنس سطح پہ بھی تعلقات قائم کیے گئے، بڑھائے گئے۔ سعودی عرب اور بحرین اور متحدہ عرب امارات، یہ تینوں ملک جو ہیں، یہ ایران کے ساتھ بھی ان کے تعلقات درست نہیں ہیں۔ ان کو مختلف ایران کی فوجی تیاریوں پہ شکوک و شبہات ہیں، اور ایران پہ بین الاقوامی پابندیاں لگی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود مڈل ایسٹ میں یہ ملک جو ہیں یہ اپنے طور پہ اپنا دفاع اور اپنے بچاؤ کے لیے ایران کو ایک خطرہ سمجھتے ہوئے اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، اور غالباً یہی وجہ یا یہ کہ امریکہ کو خوش کرنا ان کی ضرورت تھی کہ انہوں نے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھانے شروع کیے۔ اب اس میں خطرات پاکستان کے لیے بھی کچھ ہیں، لیکن ایران کے لیے بہت ہیں، کیونکہ ایران کا اگر صحیح دیکھا جائے کوئی دشمن ہے تو وہ اسرائیل ہے، جس کے پاس طاقت بھی ہے، جس کو امریکہ کا تعاون حاصل ہے، جو ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو اپنے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھتا ہے، اور وہ دھمکیاں دیتا رہتا ہے کہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو اس نے تباہ کرنا ہے۔ جہاں مڈل ایسٹ کے یہ ملک ذمہ دار ہیں اس بات کے کہ انہوں نے اسرائیل کے ساتھ معاہدے کیے، جبکہ سب کو پتہ ہے کہ اسرائیل صرف ایران کا دشمن نہیں ہے بلکہ وہ مسلمان ملکوں کا دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے، اور اس کی قرآن کریم میں رب العالمین نے بڑی اچھی طرح وضاحت کر دی ہے، جہاں مسلمانوں کو خاص طور پہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو یہودی ہے یہ آپ کا کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتا، یہ دشمن رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے پیغام سے زیادہ معتبر کون سی چیز ہے جس پہ انسان یقین کرے؟ سب سے پہلی بات جس پہ آپ کو یقین کرنا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا اس کا حکم، اس کی بتائی ہوئی وضاحت، اس کی بتائی ہوئی ہدایت، وہ سب سے معتبر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سے کم اگر تھوڑا بہت کچھ ہو سکتا ہے تو یہ جو اپنے آپ کو عیسائی ہیں، جو صہیونی کہتے ہیں اپنے آپ کو، وہ کچھ آپ کی طرف ہو سکتا مائل ہوں، لیکن یہودی تو بالکل آپ کا دشمن ہوگا۔ تو یہ چیز اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو یہ جو خلیجی ریاستیں ہیں ان کا عمل یا سعودی عربیہ کا عمل وہ ہمیں بڑا معیوب، بڑا غلط لگتا ہے، لیکن ایران بھی دوسری طرف اتنا ہی بڑا مجرم ہے، انہوں نے بھی کوئی درست کام نہیں کیا۔ عرب ممالک میں ایک وقت تھا کہ شیعہ سنی کا کوئی ایشو نہیں تھا، وہاں لوگ بڑی اچھی طرح رہتے تھے، ایون ایران، شاہ ایران کے وقت میں ایران کے تعلقات بھی سعودی عربیہ وغیرہ کے ساتھ بڑے اچھے تھے، شاہ ایران نے دورے بھی کیے سعودی عربیہ کے۔ لیکن بعد میں جب انقلاب آیا ایران میں، یہ مذہبی انقلاب آیا، تو اس کے بعد پھر جو آیت اللہ حضرات یہاں پہ آئے حکمران ہونے کی حیثیت سے، انہوں نے مختلف ملکوں میں، عرب ممالک میں اپنی پراکسیز بنانی شروع کر دیں، اور وہاں پہ ملیشیاز کو اسلحہ دیا، پیسہ دیا، اور ان ممالک میں جو کہ پریڈومیننٹلی سنی تھے یا اگر شیعہ سنی تھے تو وہ مل کے رہ رہے تھے، کوئی ان کا مسئلہ نہیں تھا، تو ان کے اس کام کی وجہ سے وہاں پہ ایک تقسیم پیدا ہو گئی۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ لبنان میں بہت بڑی ملیشیا ہے حزب اللہ کے نام سے،
اسی طرح آپ دیکھ لیں تو شام میں انہوں نے شیعہ سنی ڈیوائڈ بنا دی، وہاں بشر الاسد کو سپورٹ کرتے ہیں باوجود اس کے کہ وہاں جو سنی ہیں وہ میجورٹی میں ہیں، عراق میں سنی منورٹی میں تھے، لیکن وہ حکومت کر رہے تھے۔ صدام حسین ایک سخت گیر تھا، زبردست حکمران تھا، حکومت چل رہی تھی اور امن تھا، لیکن بعد میں وہاں پہ پھر بڑا فساد مچا، کیونکہ امریکہ کی ایک انویژن کے بعد جب امریکہ نے حملہ کر دیا عراق پہ، تو اس کے بعد پھر وہاں پہ وہ شیعہ سنی کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ ایران نے وہاں پہ اپنی ملیشیا سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح یمن میں آپ دیکھ لیں، ایک جنگ جاری ہے، انسانی المیہ ہے، ہزاروں کے حساب سے انسان مارے گئے، کیونکہ ایران وہاں پہ یہاں پہ حوثیز کی مدد کر رہا ہے اور لگے ہوئے ہیں، اور ادھر سے ایک طرف سعودی عرب لگا ہوا ہے، دوسری طرف سے یہ۔ تو اسلامی دنیا کو بانٹنے میں ایران کا بھی ایک بڑا گندا رول ہے۔ ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ اس سے ان کو ملا کے، سوائے اس کے کہ ان کے بھی ہاتھ رنگے گئے انسانی خون سے، اور انسانی خون اسلامی دنیا میں ہی بہتا رہا۔ یہ بڑی قابل افسوس چیز ہے۔ اب ہوا یہ کہ جب ایران ایک دشمن کے طور پہ ان عرب ملکوں کو نظر آئے جو کہ نسبتاً چھوٹے تھے، جن کی اپنی طاقت اتنی نہیں تھی کہ وہ اپنا دفاع کر سکیں، وہ بہت حد تک امریکہ پہ ڈیفینڈنٹ تھے، اور ٹرمپ کے دور حکومت میں، ڈونلڈ ٹرمپ کے دور حکومت میں غالباً امریکہ نے ان کو انکریج کیا کہ آپ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنائیں۔ اسرائیل کے پاس ٹیکنالوجی بھی بڑی ہے، ویپنز ہیں نئے ماڈرن، اور امریکہ ان کو اور بھی مزید دیتا جا رہا ہے۔ اب F-35 بھی ان کو جہاز جو ہیں نئے وہ دیے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ وہ پیسہ بھی بڑا ان کو سالانہ مدد دیتے ہیں، اور اگر اسرائیل جنگ لڑے گا ایران کے خلاف تو امریکہ بھرپور اس کا ساتھ دے گا، مدد دے گا۔ اب اسرائیل کے سر پہ تو ایران سوار ہے، اس کے سوا کچھ نہیں نظر آتا، سو وقتی طور پہ انہوں نے معاہدے کرنے شروع کیے بحرین کے ساتھ، مراکش کے ساتھ، اور یو اے کے ساتھ۔ اب یو اے اور یہ بحرین یہ بڑے ایک لحاظ سے اس کے لیے بڑے اہم ملک ہیں، کیونکہ یہ ایران کے بہت قریب ہیں۔ اب یہاں پہ وہ ایران کا ایک طرح کا گھیراؤ کرنے کے لیے ان ملکوں میں نہ صرف ان کی نیویز کے ساتھ ایکسرسائزز کر رہا ہے، بلکہ یہاں پہ وہ اپنے انٹیلیجنس کا نیٹ ورک بنائے گا، اور کسی وقت پہ وہ اپنی پوری انفارمیشن اور تیاری کے ساتھ ایران کے جو جوہری اس کے یا نیوکلیئر ایسٹس ہیں، نیوکلیئر اس کی جو انفراسٹرکچر ہے، اس کو وہ نشانہ بنائے گا اور اس کو ختم کرے گا۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ خطرناک ہے، اور اس سے اگر یہاں کو بڑی جنگ چھڑتی ہے، دونوں ملکوں کے درمیان میزائلز کی ایکسچینج ہوتی ہے، یا کل کو کوئی کمانڈو ایکشنز ہوتے ہیں، تو ایران ہمارا بالکل نیکسٹ ڈور ہمسایہ ملک ہے۔ ایک تو وہ ڈیسٹیبلائز ہوا تو پہلے ہی افغانستان ڈیسٹیبلائزڈ ہے، پھر ہماری سرحدوں پہ ایران بھی ڈیسٹیبلائز ہو جائے تو پاکستان کے لیے مشکلات ہوں گی، وہاں سے لوگ بھاگ کے ادھر بھی آ سکتے ہیں، یہاں اس علاقے میں ہمارے علاقے میں دہشت گردی شروع ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو سمندر ہیں وہاں پہ اگر دونوں کی نیویز میں آپس جنگ ہوتی ہے، جو کہ بڑا پاسبل ہے، لگتا ہے، تو اس صورت میں ہمارے اپنے سمندری رستے بھی غیر محفوظ ہوں گے۔ اور اگر اسرائیل اپنے آپ کو یہاں پہ مضبوط کرتا ہے تو اسرائیل اور بھارت کے تعلقات بڑے اچھے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ مسئلہ ہمیں آ سکتا ہے کہ اسرائیل اور بھارت کا تعاون بڑھ سکتا ہے یہاں پہ ہمارے اپنے ہی سمندروں میں، تو پاکستان کے لیے بھی تھریٹ بڑی ہو سکتی ہے۔ یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ ایران افغانستان کی طرح کمزور ملک یا اتنا ڈیسٹیبلائز ملک نہیں ہے، ایران ایک کمپیریٹلی مضبوط ملک ہے، اور میزائل ٹیکنالوجی ان کے پاس کافی ہے، بیلسٹک میزائلز ہیں ان کے پاس، ان کا اسلحہ خانہ یا ان کے پاس مختلف ویپن سسٹمز وغیرہ کافی ہیں، اچھے ہیں، سائنسی اعتبار سے انہوں نے کسی حد تک ترقی کی ہوئی ہے، اور وہ لازماً مقابلہ کریں گے، اور جنگ جو ہے وہ یوں نہیں یک طرفہ جنگ ختم نہیں ہوگی، اس کا کچھ نہ کچھ نتیجہ نکلے گا۔ سب سے زیادہ جو اس میں جو تکلیف دہ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایران اگر اسرائیل کا کچھ نہ بگاڑ سکا، اسرائیل بہر صورت دور ہے، میزائل وغیرہ ماریں گے، لیکن اسرائیل کے پاس میزائل ڈیفنس سسٹم بڑے مضبوط ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ایران کے اپنے میزائل وہاں اتنے افیکٹو نہ ہوں، لیکن اگر اسرائیل یو اے ای کی، دبئی کی، بحرین وغیرہ کی سرزمین استعمال کر کے وہاں سے انٹیلیجنس کرتا ہے، یا انہی کے سمندروں میں سے ایران کے اوپر میزائل داغتا ہے، تو میرا اپنا اندازہ ہے کہ ایران اپنے میزائل بحرین اور یو اے ای پہ مارے گا۔ تو آپ سوچئے کہ اس صورت میں ایک طرف تو ایران کا نقصان ہوا جو کہ اسلامی ملک ہے،
دوسری طرف یہ بھی اسلامی ملک ہیں اور ان کے اوپر اگر ایران نے مارے تو دونوں طرف سے اسلامی ملک اپنے آپ کو تباہ کریں گے۔ یہ وہ خطرات ہیں جو کہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے لیے نہ صرف فارن پالیسی کے ایشوز نکلیں گے کہ ہم نے کس کا ساتھ دینا ہے، بلکہ ہمارے ہاں یہ بھی پرابلم آئے گی کہ ہمارا یہ ریجن، یہ خطہ ڈیسٹیبلائز ہو جائے گا، اور اس کی وجہ سے اس خطے کی تجارت، اس کی اکانومی اور ٹیررزم وغیرہ یہ سارا کچھ یہاں پہ نئے سرے سے چلنا شروع ہوگا۔ یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے، اس سے بچا جانا چاہیے، لیکن بدقسمتی کہ اسلامی ممالک میں کوئی بھی دور اندیش لیڈرشپ موجود نہیں ہے جو ان خطرات کو بھانپتے ہوئے یہ سوچے کہ اپنے خطے، اپنے ملک اور اپنے اسلامی دنیا کا امن وہ سب سے پہلے ہے، بجائے اس کے کہ ہم اسرائیل سے تعاون کریں۔ اس چیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسرائیل بنیادی طور پہ مسلمانوں کا دشمن ہے۔ آج اگر وہ ایران کو زیر کر لیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سعودی عربیہ کو کچھ نہیں کہے گا، یا وہ بحرین کو اور ان کو UAE وغیرہ کو کچھ نہیں کہے۔ اس نے مسلمان ملکوں کو تباہ کرنا ہے، بالآخر ان کی باری آئے گی۔ تو بجائے اس کے کہ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرتے، اتحاد کی بجائے یہ ایک تفرقہ ہے، اور اب یہ جو نیول ایکسرسائزز ہو رہی ہیں یہ ایک خاصا میں سمجھتا ہوں اشتعال انگیزی والا کام ہے، اور اس سے ایران میں بہت زیادہ اس سے ایک آپ کہہ لیجئے کہ پریشانی بھی ہوگی، اور ان ملکوں کے ساتھ ان کے تعلقات، یعنی مسلمان ملکوں کے ساتھ ان کے تعلقات، گلف سٹیٹس کے ساتھ تعلقات مزید خراب ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔